پاکستان میں انسانی ترقی کا بحران ایک بار پھر سنجیدہ سوالات کو جنم دے رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب معاشی پالیسی کا محور مالی استحکام، قرضوں کی واپسی اور اخراجات پر کنٹرول بنتا جا رہا ہے۔ کسی بھی ریاست کی پائیدار ترقی کا دار و مدار اس کے انسانی وسائل پر ہوتا ہے، مگر پاکستان اس میدان میں مسلسل پیچھے رہتا دکھائی دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 168 ہے، جو کہ لو ہیومن ڈیولپمنٹ کی کیٹیگری میں شامل ہے۔ یہ محض ایک درجہ بندی نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تعلیم، صحت اور معیار زندگی جیسے بنیادی اشاریے کسی حد تک کمزور ہیں۔ عالمی بینک اور عالمی ادارہ صحت کے رپورٹس کے مطابق پاکستان اپنے شہریوں کی صحت پر فی کس سالانہ صرف $31 خرچ کر رہا ہے، جو ایران، بھارت، حتیٰ کہ افغانستان سے بھی کم ہے۔ اسی طرح تعلیم پر سرکاری خرچ محض $11 فی کس ہے، جبکہ اس کے مقابل ایران $160، بھوٹان $115، شری لنکا 65 اور بھارت $45 فی کس سالانہ تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ 40% سے زیادہ بچے غذائی قلت کا شکار ہو کر اپنی جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ معاشی حکمت عملی میں IMF پروگرامز، قرضوں کی ادائیگی اور مالی خسارے میں کمی کی اولین ترجیحات ہیں۔ بظاہر یہ اقدامات ضروری ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایک ملک اپنی آبادی کی صحت، تعلیم اور ہنر پر سرمایہ کاری نہیں کرتا تو کیا وہ طویل المدتی معاشی ترقی حاصل کر سکتا ہے؟ عالمی تجربہ اس کے برعکس ہے۔ وہی معیشتیں مضبوط ہوئی ہیں جو انسانی سرمایہ کو اپنی ترقی کی بنیاد بناتی ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اندازہ ہے کہ 2050 تک یہ 40 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر یہی رجحان جاری رہا اور انسانی ترقی کے شعبوں میں سرمایہ کاری نہ کی گئی تو یہ آبادی ایک معاشی قوت کے بجائے ایک بڑا بوجھ بن سکتی ہے، جو تعلیم، صحت، روزگار اور وسائل پر شدید دباؤ ڈالے گی۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیوں پاکستان ہمیشہ سے ایسی معاشی حکمت عملی اپناتا رہا ہے جو صرف وقتی استحکام تو فراہم کرتی ہے مگر مستقبل کو نظر انداز کر دیتی ہے؟ کیا قرضوں کی واپسی اور مالی نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ انسانی ترقی کو نظر انداز کرنا ایک متوازن یعنی بیلنس پالیسی کہلایا جا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا انسانی ترقی کو نظر انداز کر کے معاشی استحکام حاصل بھی کیا جا سکتا ہے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، صحت و تعلیم پر خطے میں سب سے کم خرچ، کیا انسانی ترقی کو نظر انداز کر کے پائیدار معاشی ترقی حاصل کرنا ممکن ہے؟ رضا رومی صاحب، گفتگو جڑتی ہے کم از کم آپس میں جب ہم معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں اسٹرکچرل ریفارمز پر اوپر بات ہوئی، ہمیں کیا کچھ تبدیل کرنے کے سسٹم میں ضرورت ہے، مگر سب سے اہم وہ انسان جن کے لیے یہ سب کچھ بنتا ہے، جن کے لیے سب کچھ بنایا جاتا ہے اور جنہیں ڈیلیور کیا جانا ہے، ان کی کتنی اہمیت ہے؟ وہ بجٹ میں کہیں موجود بھی ہیں؟ صحت و تعلیم کے نمبر دیکھیں تو پریشانی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جی عائشہ، بالکل ہمارے میں جو بات ہو رہی تھی میں وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا جو اشرافیہ اور مراعات یافتہ طبقات جو ہیں وہ مستقل پاکستان کے اوپر ایک معاشی بوجھ بنے ہوئے ہیں، وائٹ ایلیفنٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں کے جو ہے ٹیکس کا سارا برڈن غریب اور مڈل کلاس پر ڈال رہے ہیں، تو ان کو اگر آپ قابو نہ کر پائیں تو پھر کون سی اسٹیٹ ہے؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، کیونکہ اسٹیٹ تو وہ ہوتی ہے کہ جو سب کو یکساں ٹریٹ کرے، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ کوئی تھوڑا سا مساوات اور توازن لے کے آئے معاشرے میں۔ تو اس کے لیے دیکھیے اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم پاکستان کو درپیش ہے وہ یہاں پر 1 کھرب روپیہ جو ہے، 1 ٹریلین روپیز سالانہ لاس میکنگ پبلک سیکٹر کارپوریشنز کو جا رہا ہے۔ IMF کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں، فورن ایکسچینج کم ہو جاتا ہے، اور یہ کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں آپ اپنے اخراجات کم کریں۔ اخراجات جو ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں تعلیم پر، صحت پر، انسانی ترقی پر، مگر یہ جو اخراجات ہوتے ہیں جہاں پہ سب کی نوکریاں اور اپنے کھاتے لگے ہوئے ہیں، اسپیشل انٹرسٹ لگے ہوئے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایک PIA کو پرائیویٹائز کرنے میں پتہ نہیں کتنی 2 دہائیاں لگ گئی ہیں تقریباً۔ تو ابھی فی الفور اگر یہ ہائیبرڈ نظام سیریس ہے تو ان کو یہ جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر کارپوریشنز ہیں ان کا بندوبست کرنا ہوگا، ان کو فوری طور پر پرائیویٹائز کرنا ہوگا، اور جو نہیں چل رہی، جو نہیں ہوتی پرائیویٹائز، ان کو بند کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا برڈن تمام تر پاکستانیوں پر ڈالنا
ایک ظلم ہے. سب سے پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات اس میں یہ کہ جو آپ نے بات کہی انسانی ترقی کے حوالے سے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے، صحت اور تعلیم کے جو اہداف ہوتے ہیں اور جو ان کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد ان میں اضافہ ہوا ہے. پیسوں کی کمی نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک جو پاپولر ایک بیانیہ بنا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے بڑے کم ہیں، ہم ایک غریب ملک ہے، قطعاً نہیں. اگر ہم 1000 ارب روپیہ ایک چند سفید ہاتھیوں پر ہر سال خرچ کرتے ہیں، اگر یہاں کی گولف کلبز اور جو یہ بیوروکریسی کی شاہ خرچیاں اور پارلیمان کی جو 3-4 بار ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اگر اس سب کے لیے تو پیسے ہیں، واہ جی واہ، لیکن باقی جو تعلیم اور صحت اور اہم امور ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسا ہے ہی نہیں ہے. پیسے بالکل ہیں، ان کا استعمال ترجیح نہیں ہے. انسان میں اور آپ ترجیح نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اور جہاں پہ اور پھر صرف پیسے زیادہ لگانے سے کام نہیں ہوگا، سسٹم کو بدلنا ہوگا. دیکھیے ہمارے 4 صوبوں میں، بڑے صوبوں میں اور آزاد کشمیر اور جی بی میں بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ ان پہ آپ جتنے پیسے ڈالیں گے، جتنی بھرتیاں کریں گے، ریزلٹس نہیں نکلتے. کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ پیسے بھی جاتے ہیں تو وہاں کے 4تھی جماعت کا یا 5ویں جماعت کا بچہ جو ہے یا بچی، وہ ایک لفظ کوئی صحیح سپیلنگ نہیں وہ کر سکتے. اس کا بار بار یہ سرویز ہوتے ہیں جو دکھاتے ہیں، اور یہی عالم ہسپتالوں کا اور ہیلتھ ایکسپینڈیچر پر بھی ہے. تو یہ سسٹم کو بھی بدلنا ہوگا. اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کا نظام ناگزیر ہے. درست ہو گیا. بڑی بالکل درست بات کہہ رہے ہیں، مگر جب آپ کہتے ہیں نا لوکل سسٹم، ایکچولی ہمیں کہیں شاید ابھی تھاٹ پروسیس چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ میرٹ ہر جگہ پریویل کر رہا ہو. زیغم صاحب، یہ جو رضا زومی صاحب بات کر رہے ہیں، معاشی پالیسیز کا فوکس قرضے ہیں، IMF ہے، سود ہے، مالی خسارے ہیں، انسان کیوں نہیں ہے؟ اس کی ترقی کیوں ثانوی حیثیت رکھتی ہے؟ اور کیا کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو اس سوچ کو بدل سکتا ہو؟ بہت اہم بات ہے عائشہ. ہم نے کیا اس بات پہ غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ایران نے جو 1979 سے پابندیوں کی زد میں ہے، شدید ترین اس کو معاشی مشکلات ہیں، کس طریقے سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے اور اسرائیل سے اس نے اکٹھے سینگ اڑا لیے اتنی کامیابی کے ساتھ، اور سٹینڈ سٹل تک ان سے جنگ کر لی، ایسا معاہدہ حاصل کر لیا. ایسا کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہے کہ ایران کے بنے ہوئے ڈرون امریکہ کاپی کرتا ہے، کاپی کیٹ بنا ہے، اور رشیا اس سے ڈرون خریدتا ہے لائسنس پہ؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایران کو ایک وہ بات سمجھ آ گئی جو ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر محبوب الحق نے اور بھارت کے امرتیا سین نے دنیا کو سمجھائی تھی، جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ ایک ملک کا اصل سرمایہ، اصل طاقت، ترقی کا راز انسانوں کی صلاحیت ہوتی ہے، کیپیبلٹی، کہ لوگوں کے اندر کتنی صلاحیت ہے. آپ دیکھیے کہ جن مشکلات کے دور میں ہم بات کر رہے ہیں، ایران نے تعلیم میں کتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے، پورے ایران کو پڑھا دیا. اعلیٰ تعلیم میں کیا کیا کہ بہترین یونیورسٹیاں قائم کر دیں، ریسرچ کی، سائنس کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیاں. جس مولوی کا جبہ پکڑیں آپ، وہ PhD نکلتا ہے. اور ظالم ہمیں کہتے ہیں ذرا بیٹھو تمہیں سمجھاتے ہیں تمہارا علامہ اقبال کیا کہتا ہے. اور آج ان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ ریپلیسمنٹ سے کم ہے. پاپولیشن گروتھ کو مولویوں نے اتنا کنٹرول کیا ہے. ہم کہتے ہیں جی مولوی نہیں مانتے، وہ ملک مولویوں کا ہے، اور مولویوں کے ملک میں پاپولیشن مکمل کنٹرول ہو چکی ہے. یہ ہوتی ہے کیپیبلٹی بنانا. اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی اشرافیہ حکومتیں سرے سے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. انسان کو اپنی پالیسی کا محور بنانے کو تیار ہی نہیں ہے. صحت کو، تعلیم کو، ہنر کو وہ اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں ہے. خرچ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان 4 میں تقسیم ہے. کیسے 4 میں تقسیم ہے؟ آدھا پاکستان ان پڑھ ہے، آدھا پاکستان بھوکا ہے، آدھا پاکستان غیر تعلیم یافتہ ہے، کسی قابل نہیں ہے کہ وہ ترقی میں آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے جی. تو پھر زیغم صاحب اس کے نتائج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ نتیجتاً کیا انسان کی کوالٹی موجود ہے، اور پھر کس طرح کا کرائم ہے اور کیا حالات بن رہے ہیں یہاں پر سوسائٹی کے.
جی آپ درست کہہ رہی ہیں, ابھی آدھا مجھے مزید تقسیم کرنے دیں, جو آدھا اوپر والا ہے اس کو عورت اور مرد میں تقسیم کریں. اوپر والے آدھے میں اگر آدھا نہیں تو 30% کم از کم عورتیں ایسی ہوں گی جن کے حالات نیچے والوں جیسے ہوں گے, ان کو بھی ہم نے باہر کیا. نتیجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے, وہ نوجوان جس میں صلاحیت نہیں ہے, جس کو صلاحیت نہیں دی گئی, تعلیم نہیں دی گئی, وہ تو آج بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کا. یہ کہنا کہ یوتھ بلج کوئی ایسٹ ہے, بالکل کوئی ایسٹ نہیں ہے. ایسٹ تب ہے جب آپ اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ. تو جو نعرے لگائے گئے کہ یوتھ بلج ایک ایسٹ ہے, انہوں نے اس کو ایسٹ بنانے پہ تو کام ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ ایسٹ بنانا پڑتا ہے, کہنے سے نہیں ہو جاتا. اگر ان الیکشنوں کے بعد, اگر ان الیکشنوں اور تحریکوں کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یوتھ بلج کتنا ایسٹ بن چکا ہے, تو انہیں بڑی جلدی پھر اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا کہ جو یوتھ بلج بنایا ہے نا انہوں نے, جی, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, امید بھی نہیں ہے, وہ ان کو اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہ کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جب ان کے محل بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اپنے انسان پر اور انسانی صلاحیت پر کیوں نہیں خرچ کر پا رہے, اور کہاں پر پرابلم ہے, اور کیا کوئی ایسا سسٹم ہے جو اس سوچ کو بدل سکے, ہم کیوں شارٹ ٹرم اکنامک مینجمنٹ میں اتنا مصروف ہیں کہ لانگ ٹرم نیشن بلڈنگ ترجیح ہی نہیں ہے, تو پھر ترقی کاہے کی اور کیسے ہوگی؟ جی بالکل ٹھیک بات کی. اور وہ جو ایران کی بات کر رہے تھے, ایک ایوریج ایرانی کو لے لیں, ایک ایوریج پاکستانی کے ساتھ بٹھا دیں, آپ کو فرق صاف پتہ چل جائے گا. وہ کس لیول نالج کے کس لیول پہ ہیں, وہ اپنے تمیز کس لیول پہ ہیں, وہ اپنے طریقہ کار میں اور سوچ میں کس لیول پہ ہیں, اور ایک ایوریج پاکستانی کہاں پہ بیٹھا ہے. آپ نے ایسٹ کا ذکر کیا, میں سوچ رہا تھا کہ یوتھ بلج کا جو ایسٹ ہے, اس یوتھ بلج کے ایسٹ کو ہم نے کیسٹ میں بند کر دیا. یہ ہے پرابلم پاکستان کا. اس کو تو پھلنے پھولنے ہی نہیں دیا, کھلنے ہی نہیں دیا, اور کیسٹ میں بند کر دیا. اور کیسٹ کے بے شمار مطلب ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں. دیکھیے 4 طبقات ہیں اس ملک کے اندر, 4, جو کہ اصل میں جو کہ اس وقت بالکل فعال, جو کہ وائبرنٹ نظر آتے ہیں, اور لگتا ہے کہ ان کے اوپر ملک چل رہا ہے سارا. ایک ہے حکومت, جو حکومت اپنی ہوتی ہے, کرندے سارے, کیبنٹ, پارلیمنٹ وغیرہ وغیرہ. حکومت, افواج, پولیس اور بیوروکریسی. ان 4 چیزوں کے ساتھ پورے کا پورا پاکستان لگتا ہے کہ کام کچھ نہ کچھ, یہ پاکستان انہی 4 لوگوں کا. اور ایک 5واں ہے جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں, لیکن میں اب آج سے ان کو طفیلیہ کہنا شروع کر دوں گا. وہ طفیلیہ ہے, وہ ان چاروں طبقات کے طفیلیہ ہیں, جس کی بنیاد پہ ان کی بھی زندگیاں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں, اور وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ حصہ بن کے چلتے جا رہے ہیں. ان 5 طبقات سے علاوہ ہٹ کے کوئی پاکستانی اگر کہیں پہ کوئی اچھا نظر کرتا آ جائے تو مجھے بتائیے گا وہ کون ہے. کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کو سینٹر آف اٹینشن بنایا ہی نہیں ہے, جو کہ آپ کا بنیادی سوال ہے. کیونکہ ان 4 کو ہی ہم نے امپورٹنٹ اور اہم سمجھا. بیوروکریسی کو سمجھا, پولیس کو سمجھا, افواج کو سمجھا. حکومت تو ویسے ہی طاقتور ہوتی ہے, پیسہ سارا اس کے پاس ہوتا ہے. تو جب یہ 4 ہی پورے پاکستان کو ڈیفائن کریں گے, تو وہ جو بیچارے پیچھے جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب 40 کروڑ پہ پہنچنے والے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کچھ نہیں بنے گا. اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان میں پیسوں کی کمی نہیں. بالکل صحیح کہا رضا رومی صاحب نے, اور پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں, اور میں بھی اس چیز کو جانتا ہوں. پیسے کی کمی پاکستان میں نہیں ہے. جس طرح پیسہ بہایا جاتا ہے, جس طرح پیسہ لوٹا جاتا ہے, جس طریقے سے پیسے کو برباد کیا جاتا ہے, جس طریقے سے ہمارے نیلم جلم جو پروجیکٹس ہیں وہ سالوں اور پتہ نہیں دہائیوں تک پھنسے رہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پیسہ جو ہے خراب ہوا, یا کام نہیں ٹھیک ہوا, یا کسی نے دھیان نہیں کیا, یا جس طریقے سے تباہی مچائی گئی. صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ہر چیز کو دیکھ لیں, ہر چیز, کوئی نہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ہر طرف. آپ K4 کا کراچی کا معاملہ لیں, کراچی کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو لے لیں, تو پیسہ بہت ہے, کیونکہ ہر سال اس کو پیسہ دیا جاتا ہے, اور ہر سال کام 1 ٹکے کا نہیں ہوتا اس کے اوپر. اور پھر آپ نے کل, ہم نے 1-2 دن پہلے ایک بات کی تھی کہ جتنے بھی یہ جو ہم ایلوکیشنز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹس کی اپنے MP کو, ممبر پارلیمنٹس کو, اس کا کم از کم 30%. آپ نے کل ہی کے پروگرام میں تو کہا تھا کہ شکر ہے کہ BIS بھی 3.5% کے اوپر کرپشن ہوتی ہے. بالکل 30% کہتے ہیں کہ اس میں سے پیسہ جو ہے وہ واپس جاتا ہے اس جو کہ پیسہ لگاتا ہے کسی نہ کسی پروجیکٹ کے اندر. تو یہ جہاں پہ یہ پیسے کی کمی نہیں ہے, اس پیسے کو پرائرٹائز کرنا ہے, ان لوگوں کے لیے کام لپ پہ لے کے آنا ہے جو کہ میٹر کرتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا, دنیا بھوکی ہے مین پاور کی, چاہے جرمنی لے لیں, جاپان لے لیں, آپ نارڈک کنٹریز لے لیں, سب کو مین پاور کی ضرورت ہے.
صرف آپ کے پاس وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو کہ آپ وہاں بیچ کے وہاں پہ اپنا وہ کام کر سکے. سری لنکن اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے, درست. کیرالا کا انڈین اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے. دنیا بھر میں دیکھ لیجیے, سب لوگ ٹریول کرتے ہیں, ایوری ون نوز کہ کہاں پہ کس قسم کے لوگ کہاں پہ بیٹھے ہیں. اس وقت ہر انڈین کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کسی نہ کسی چیز کا ہیڈ نظر آئے گا, کسی انٹرنیشنل کمپنی کا. آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کا دیکھ لیں امریکہ کا, وہاں پہ کہتے ہیں ہر تیسرا بندہ انڈین نژاد امریکن. تو پھر آپ کیا باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف اور صرف نعروں پہ اور سلوگنز پہ اور لوگوں کے بیانیے بنا کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہ لگے رہے. درست کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک یہ بنیادی چیزیں پھر سے وہی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی ہیں, ایک ویژن نہیں ہوتا, ایک پالیسی نہیں ہوتی, ایک پلان نہیں بنے گا, ہم پاکستان ادھر ہی رہے گا جہاں پہ ہم ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. مگر عامر صاحب سوال تو پھر بھی ہم اٹھاتے رہیں گے, کیونکہ اگر آج ہم 26 کروڑ ہیں, 2050 تک 40 کروڑ ہو جائیں گے, اور اگر ہم نے اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ اربوں کی کرپشن والے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں اور ڈیفالٹڈ پروجیکٹس بھی اپنی جگہ پر اور ادارے بھی کھڑے رہیں گے, تو یہ تیزی سے بڑھتی آبادی 25 کروڑ کو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں لو پہ پڑے ہوئے ہیں, 40 کروڑ ہو جائیں گے, اور انسانی وسائل پہ اگر ہم نے سرمایہ کاری بھی نہیں کرنی, ہماری گفتگو اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے, تو شدید معاشی بوجھ ہوگا مستقبل میں. نہ صرف معاشی بوجھ ہوگا, یہ ہیومن جو ہمارے پاس موجود ہوں گے, یہ سیکٹر بھی ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا جو سنبھالا نہیں جا سکے گا. اچھا, میں کیونکہ تعلیم کے شعبے میں کام کرتا ہوں, اس لیے میں بہت زیادہ کنونسڈ ہوں اس چیز کے اوپر. پچھلے 5-6-7 سال میں نے جو بھی گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں جو دیکھا ہے, اس نے مجھے بالکل کنونس کر دیا ہے کہ یہ ایک بہت عرصہ پہلے ایک غلط فیصلہ کیا ہماری ریاست نے, اور ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ پاکستان کے اندر پالیسی کا تسلسل نہیں ہے, اس لیے ہمیں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ جو غلط فیصلہ تعلیم کے معاملے میں پاکستان کی حکومت نے 40 برس پہلے کیا, وہ میرا خیال ہے وہ واحد فیصلہ ہے ہماری حکومت کا جس کے اندر سے پچھلے 40 سال میں مسلسل ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے. کبھی وہاں پر تسلسل کی کمی ہمیں نظر نہیں آئی, اور وہ یہ فیصلہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز سے اپنا ہاتھ اٹھا لے اور اس تعلیم کے شعبے کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں, وہی اس کو سنبھال لے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تعلیمی بجٹ جو ہے نا اس وقت جو ہمارا بنتا ہے وہ 15 گنا کم ایران کے تعلیمی بجٹ سے اس لیے ہے کیونکہ اس کا ہدف ہی نہیں ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ, اس کا ہدف نہیں ہے, اس کا ہدف مینٹیننس ہے اس انفراسٹرکچر کی جو کہ ابھی تک حکومت کے پاس ہے, جس کو وہ پرائیویٹ اداروں کو نہیں دے سکے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہر سال آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے اتنے اور سرکاری اسکول جو ہیں وہ این جی اوز کے ذریعے یا براہ راست وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیے, یعنی کہ 40 سال سے مسلسل حکومت اس ذمہ داری سے اپنے ہاتھ دھونے لگی ہے. اب ایسا انٹرسٹنگلی آپ باقی ساری چیزوں کو چھوڑیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, میں آپ کو ایک اینیکڈوٹل سی چیز بتاتا ہوں کہ اس کا اثر جو عام عوام کے اوپر ہوتا ہے اس کی ایک جھلک ہے. میرے گھر ایک لڑکا تھرپارکر سے کام کرنے آیا. اچھا, مجھے تھرپارکر کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, ذہین, محنتی اور کلچرلی وہ اتنے روٹڈ ہوتے ہیں اپنی ریالٹی کے اندر کہ وہ ان کا ایک یونیک سا پرسپیکٹو ہوتا ہے زندگی کے اندر. اب وہ بہت ذہین لڑکا تھا. میں نے بڑی کوشش کیا اس کو سمجھانے کی. میں نے کہا دیکھو خرچہ میں دے دیتا ہوں, ٹائم میں تمہارے لیے بنوا دوں گا, یہاں پہ داخلہ بھی دلوا دوں گا, تم تھوڑا سا پڑھ لکھ جاؤ. بڑا تنگ آیا جب میری باتیں سن کے. تو ایک دن مجھے کہتے ہیں ہاں سائیں ویسے آپ بات تو صحیح کرتے ہیں, ہمارے گاؤں کا بھی ایک آدمی جو ہے وہ کالج تک پڑھ گیا تھا, تو سائیں بڑا لوٹا ہے اس نے ہر کسی کو, اور کوئی آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکا. تو فائدہ تو بہت ہوتا ہے پڑھائی. اب آپ تصور کریں کہ اس کا جو پرسپیکٹو ہے پڑھائی کی طرف وہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھ لکھ جائیں تو آپ کامیابی سے لوٹ مار کر سکتے ہیں, رائٹ. سو اس یہ اتنی ڈیپ روٹڈ وہ ایک غلط فیصلہ پاکستان نے جو کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایجوکیشن سنبھالنے دو, اس کا اتنا گہرا اثر ہوا ہے کہ اب نسلوں کا پڑھائی کی طرف پرسپیکٹو ہی بدل گیا ہے. وہ اس کو ایک گروتھ اور بہتری کے ہتھیار کے طور پر دیکھتی ہی نہیں ہے, وہ اس کو ایک بالکل ہی فرق پیرامیٹر ہے کہ ہاں یہ تو لوٹ مار کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے, ذہانت ہے, اور تھوڑے پڑھ لکھ بھی جاؤ تو پھر بڑے کامیاب کرو گے, بڑے لمبے ہاتھ مار سکو گے, تمہیں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہو گیا.